پیوٹن کی آج دو غیر معمولی سٹیٹمنٹس جاری ہوئی ہیں. رسک آر رائزنگ ریگارڈنگ دا پاسبلٹی آف تھرڈ ورلڈ وار. پیوٹن جیسی سنجیدہ لیڈرشپ اور سیز فائر کا مطالبہ کرنے والا، امن کی بات کرنے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ خطرات بڑھ رہے ہیں، ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ پیوٹن کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ when Russia's opponents realize how ready it is to respond to any challenge, they will understand that this is the time to seek compromise solutions. ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے دشمنوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ رشیا، اگر ان کو یہ ریالائز ہو جائے اور وہ اس کو قریب سے دیکھ لیں کہ رشیا کس حد تک تیار ہے اینی چیلنج کے لیے. اوپر وہ تھرڈ ورلڈ وار کی بات کر رہے ہیں، نیچے وہ کہہ رہے ہیں اینی چیلنج کے لیے، یعنی وہ چاہے تیسری عالمی جنگ ہو، چاہے کوئی اور وار ہو، کوئی بھی سینیریو ہو، ہم ہر چیلنج کے لیے تیار ہیں. اگر دشمنوں کو یہ پتہ چل جائے تو وہ ہمارے ساتھ فوری کمپرومائز کے اندر چلے جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رشیا ڈر جائے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ہر سینیریو سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور رشیا سے جنگ جو ہے وہ ان کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے. جس کے پاس 4000 نیوکلیر بامز ہیں، ان سے کوئی کیا لڑ سکتا ہے. تو پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ اگر دشمنوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر وہ ہمارے ساتھ کمپرومائز میں آ جائے. تو یہ دوسرے الفاظ میں وہ جنگ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ہر سینیریو کے لیے تیار ہیں. دنیا عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں اگر کوئی سولوشن نہیں نکالا جاتا، اگر کوئی ایگریمنٹ ہمارے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ پیوٹن کے حوالے سے دو سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھی. اب آ جاتے ہیں ذرا یمن کیا کر رہا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. ناظرین، یمن جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر سب کو مات دے رہا ہے. ایک طرف وہ اسلامک ورلڈ کو امبیرس کر رہا ہے، اسلامک جو بڑی بڑی آرمیز اور بڑی بڑی گورنمنٹس ہیں ان کو وہ امبیرس کر رہا ہے کہ جب غزہ میں یہ ظلم آج بھی جاری ہے، 16 مہینے ہونے کو ہیں، یہ ظلم آج بھی جاری ہے، آج بھی بم گر رہے ہیں اور ڈائریکٹلی بچوں کے اوپر بم گر رہے ہیں، ان ٹینٹس کے اندر بم گر رہے ہیں. اب دیکھیں اس وقت موسم سرما آ چکا ہے اور بیچ کے اوپر اندازہ کریں آپ، بالکل ہم اس صورتحال کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. بیچ کے اوپر ان کے وہ ٹینٹس لگے ہوئے ہیں، موسم سرما کا سامان ان کے پاس نہیں ہے، بیچ کے اوپر ٹینٹ لگا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کھانے پانی کی کمی ہے، میڈیسن کی کمی ہے، بیمار ہیں، زخمی ہیں، تو اوپر سے بم بھی ان کے اوپر گر رہے ہیں. یہ ظلم کی آخری حدوں کو بھی کراس کرنے والی بات ہے. اس ظلم کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو یمن امبیرس کر رہا ہے ان تمام اسلامک ورلڈ کو کہ جو 16 مہینے ہونے کو ہیں اور وہ اس ظلم کو، اس جبر کو، اس جینوسائیڈ کو نہیں رکوا سکے ہیں. اور یمن اکیلا جا کر ٹکرا گیا ہے، وہ اسرائیل سے ٹکرا گیا ہے، وہ امریکہ سے ٹکرا گیا ہے، وہ برطانیہ کے ساتھ ٹکرا گیا ہے، وہ دنیا کی تمام بڑی جو پارز ہیں ان کے ساتھ جا کر ٹکرا گیا ہے. مڈل ایسٹ میں ناظرین آج تک کوئی ایسے نہیں لڑ سکا ہے جس طرح سے یمن لڑ رہا ہے. ایک طرف وہ مختلف سمندروں میں سامنا کر رہا ہے، تو دوسری طرف اس کے میزائل ہزاروں کلومیٹر دور جا کر اتنی پرسین کے ساتھ اسرائیل میں تباہی مچا رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے. کبھی مڈل ایسٹ کے اندر اتنی پرسین نہیں دیکھی گئی کہ 2000 کلومیٹر دور سے کوئی میزائل آئے، وہ امریکی، برطانوی، اسرائیلی، نیٹو، وہ ان کا اکوپمنٹ بھی تو یہاں پر ہے، اس سب کے ایئر ڈیفنس کو چیرتے ہوئے وہ تل اویو کے ٹھیک سینٹر میں جا کر گرے. ایسی لڑائی آج تک کوئی نہیں لڑ سکا ہے. اب ناظرین یمن نے ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا ہے اور اس نے پورے ویسٹ کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا ہے. ناظرین یمن نے امریکی وار پلین مار گرایا ہے. یمن نے F-18 امریکی جنگی طیارہ مار گرایا ہے، اور ہوا کچھ اس طرح سے کہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حملہ کیا گیا یمن کے اوپر. اب یہ اس میں آپ دیکھیے کہ یمن نے جو اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا، اسرائیل کا بھی جواب نہیں آیا، لیکن اسرائیل کے جواب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کا جواب پہلے امریکہ اور برطانیہ دے رہے ہیں. اسرائیل پر جو یمن نے حملہ کیا اس کا جواب امریکہ اور برطانیہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے حملہ کیا، کافی بڑا حملہ کیا، کیپٹل کو نشانہ بنایا. 3 ہیڈ لائنز دیکھیے. وائلنٹ ایکسپلوژنز راک سنا amid intensive flights of warplanes over the Yemeni capital. Intensive ان کے warplanes کی flights دیکھی گئی. Aggression on the Yemeni capital Sana'a. US British aggression targeted the Atan area in the Yemeni capital Sana'a. تو یہ اس طرح سے انہوں نے خوفناک بمباری کی، اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اس کو کہیں یا جو بھی کہیں، اسرائیلی میڈیا نے اس بمباری کے فوری بعد جو ہے وہ خبریں چلانا شروع کر دی کہ یہ اسرائیل نہیں ہے. ان کو یہ لگا کہ کہیں یمن فوری جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ نہ کر دے، کیونکہ
वहां चंद मिनट ही लगते हैं। अगर यमन वहां से हाइपरसोनिक फायर करेगा तो ज्यादा लंबी बात नहीं है, कुछ मिनट्स के अंदर वो वहां पहुंच सकता है। तो उन्होंने फौरी खबरें चलाना शुरू कर दी कि नहीं नहीं ये इजराइल नहीं है। यूएस यूके एग्रेशन ऑन सना, इजरायली मीडिया रश टू डिनाई आईओएफ इन्वॉल्वमेंट, इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस के इजरायली मीडिया रश टू डिनाई कि वो उसकी दौड़े लग गई और खबर के ऊपर खबर चल रही है कि नहीं नहीं इसमें इजराइल नहीं है, इसमें इजराइल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ये तो अमेरिका और बरतानिया ने अटैक्स किए हैं ताकि यमन फौरी जाए वो इजराइल के ऊपर कहीं हमला ना कर दे। तो आप देख रहे हैं ये है यमन का खौफ। जो महल्लात में बैठे हैं वो उनकी हैबत से डरे अपने महल्लात के अंदर बैठे हुए हैं, और जो मैदान में उनके खिलाफ उतरा है वो 2000 किलोमीटर दूर भी है, तो आप इजराइल के ऊपर उसकी हैबत देख सकते हैं। तो जो हक के रास्ते के ऊपर निकल पड़ते हैं फिर उनके बहुत सारे मददगार भी आ जाते हैं। तो आप जरा कंपैरिजन करिए कि इनके ऊपर इतनी हैबत तारी है कि ये रफा बॉर्डर पर जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर सके, और यमन की हैबत इजराइल के ऊपर देखिए, कोई कंपैरिजन नहीं है ताकत का, कोई कंपैरिजन नहीं है। यमन एक तबाह हाल और इकोनॉमिकली बिल्कुल बुरी हालत के अंदर कई साल सऊदी बमबारी का सामना करने वाला बड़ी मतलब मुआशी बदतर सूरत हाल है उनकी, उसके बावजूद उनकी हैबत देखिए। अमेरिका बरतानिया और इजराइल से वो टकरा रहे हैं, अमेरिका बरतानिया इजराइल और बाकी पूरा यूरोप मिलकर यमन को ढेर नहीं कर सके हैं, उससे रास्ता नहीं खुलवा सके हैं। इससे बढ़िया और मुझे बात बताइए क्या हो सकती है। एक तरफ तमाम इस्लामिक वर्ल्ड की बेहिसी है, बेबसी है, वो कह रहे हैं हम कुछ कर ही नहीं सकते, और एक तरफ यमन है वो ऐसे उनके साथ टकरा रहा है जैसे कोई टकरा नहीं सकता। अब नाज़रीन इस हमले के बाद यमन ने अटैक किया और यमन ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अमेरिका का वॉर प्लेन मार गिराया है। अगर अमेरिका को कोई वॉर प्लेन गिराता है तो इसका मतलब अगर रशिया गिरा दे अमेरिकी वॉर प्लेन तो यह आलमी जंग का आगाज होगा। दुनिया में कोई अमेरिकी वॉर प्लेन नहीं गिरा सकता है, और खासकर वो तो बिल्कुल नहीं गिरा सकता जिसके पास अपने जंगी त्यारे ना हो। एक तो है ना कि किसी की इतनी जुर्रत नहीं है, दूसरी बात यह कि कैपेबिलिटी भी तो मैटर करती है ना। जंगी त्यारों को तलवारों और रोड़ों और इंटे मारकर तो नहीं गिराया जा सकता। और भाई जंगी त्यारों को गिराने के लिए आपको जंगी त्यारे चाहिए या फिर ऐसा एयर डिफेंस चाहिए जो रशिया का है, जो चाइना का है। तो जिनके पास कैपेबिलिटी है वो जुर्रत नहीं कर सकता, और जिनके पास जुर्रत हो सकती है उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये यमन ने ये कर दिखाया है, और यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो अब क्रिएट हो गया है। वो किस तरह से, अब अमेरिका ये कह रहा है कि ये तो हमने खुद गलती से हमसे गिर गया, ये तो फ्रेंडली फायर के अंदर हमसे गिर गया है, ये तो गलती से, ये यमन ने नहीं गिराया बल्कि ये हमारे अपने फ्रेंडली फायर जिसको आप जंगी जुबान में कहते हैं, गलती के साथ जो है वो ये जहाज गिर गया, अपना जंगी त्यारा वो कह रहे गलती से गिर गया। लेकिन इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जब अमेरिकी बेड़े हिट हुए थे तब भी अमेरिका ने इसको एडमिट नहीं किया था, लेकिन बाद में बहुत सारे एविडेंसेस आए जिसमें यमन की ये चीजें साबित हुई कि यमन ने हिट किया है अमेरिकी बेड़ों को। जारी बात है, अगर मुझे बताइए अमेरिका ये मान ले कि हाँ यमन उनका जंगी त्यारा मार गिराया है तो फिर क्या बचेगा अमेरिका के पास। तो उन्होंने तो बिल्कुल एडमिट नहीं करना है, बिल्कुल किस तौर पर वो एडमिट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन तब बेड़ों के सबूत आए थे, और आज वेस्टर्न मीडिया, जर्नलिस्ट और इवन जो ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदार हैं वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये उन्होंने खुद गिराया है, बल्कि वो भी इस बात को मान रहे हैं कि ये यमन ही ने गिराया है। और जर्नलिस्ट, वेस्टर्न मीडिया, अब जरा देखिए, यूएस सेंटकॉम अनाउंस द क्रैश ऑफ F-18 एयरक्राफ्ट इन द रेड सी सेइंग इट वाज बाय मिस्टेक। मतलब कोई इसकी कोई तुक बनती है, कोई सेंस नहीं बनती है। देखिए, या तो यहां पर कोई जंगी त्यारों की फाइट हो रही हो तो फिर तो समझ आता है कि इधर से यमनी जंगी त्यारे आए, इधर से अमेरिकी जंगी त्यारे थे, फाइट हो रही थी, गलती से एक फायर जो है वो उनके अपने त्यारों को लग गया, ये तो समझ आता, इसकी सेंस बनती है। ओ भाई वहां पर हैं ही अमेरिकी जंगी त्यारे, तो वो अपने त्यारों को कैसे गिरा सकते हैं, मुझे आप खुद बताइए, जहां पर फिर ही वो खुद रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तौर पर सेंस बनती नहीं है। तो इसलिए सब यमन ने इसको अनाउंस किया है। उन्होंने कहा यूएस सेंट्रल कमांड विल नॉट डिस्क्लोज द ट्रूथ अबाउट द डाउनिंग ऑफ द यूएस वॉर प्लेन्स, कि अमेरिका कभी इस सच को एडमिट नहीं करेगा कि हमने उनका जंगी त्यारा जो है वो मार गिराया है। इकोनॉमिक टाइम्स क्या लिख रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट अ केस ऑफ हॉस्टाइल फायर और फ्रेंडली फायर? यूएस शिप्ड शॉट डाउन इट्स ऑन F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ओवर रेड सी। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये हॉस्टाइल फायर है या फ्रेंडली फायर है, सवाल उठा रहे हैं। मतलब वो इस बात को एडमिट नहीं कर रहे हैं।
ہاسٹائل فائر ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا جو مخالف ہے وہ آپ کے اوپر کو فائر کرتا ہے، مطلب میزائل یا کوئی بھی وہ جو اٹیک کرتا ہے، تو وہ اس کو نہیں مان رہے، فرینڈلی فائر کی کوئی سینس نہیں مان رہی ہے۔ آگے دیکھیے جرنلسٹ کی ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے، I do not believe the US Navy shot down its own F-18 over the Red Sea. It makes no sense. They do not want to admit they were downed by the Houthis. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یمن نے امریکی جنگی طیارہ جو مار گرایا ہے، وہ کس طور پر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ریچرڈ گرنیل کیا لکھ رہا ہے؟ ریچرڈ گرنیل آج کل ویسے پاکستان میں بہت فیمس ہے۔ ریچرڈ گرنیل کیا لکھ رہے ہیں؟ سی بی ایس کی نیوز ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جنگی طیارہ فرینڈلی فائر سے مار گرایا ہے، اور وہ لکھتے ہیں طنزیہ انداز کے اندر کہ $55 million US جیٹ شاٹ ڈاؤن بائی ... US، مطلب وہ مان نہیں رہے ہیں کوئی بھی اس کو، یہ سینسلیس چیز ہے نا، اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے اپنا جنگی طیارہ، پھر تو ایک طرح سے اگر دیکھیں تو ان کی اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ خود ہی گھوم رہے ہیں، یہ مطلب پھر جا کر چائنا سے لڑیں گے، خود ہی گھوم رہے ہیں اور اپنے جنگی طیارے گرا رہے ہیں، یہ تو میرا خیال ہے اس سے بھی بڑی بات شاید ہو، ان کی کیپیبلٹی کے اوپر زیادہ بڑا سوال اٹھ گیا ہے۔ تو اس لیے یمن نے اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے ان کا جنگی طیارہ مار گرایا ہے، ویسٹرن میڈیا، جرنلسٹ وہ سارے اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ اٹ از کلیئر، یمن بتا رہا ہے that the Americans have not learned from their mistakes and will continue to reap humiliation at the hands of us the Yemenis۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ امریکنز نے 15 مہینوں میں کوئی سبق نہیں سیکھا ہے اور یہ ہمارے ہاتھوں اپنی ہیومیلیشن کرواتے رہیں گے، یعنی جیسے اب جنگی طیارہ مار گرایا ہے، کوئی مزید بیڑا ہٹ ہوگا، یہ ہیومیلیشن جو ہے وہ ہوتی رہے گی امریکہ کی، کیونکہ وہ سبق نہیں سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی کیا بات ہوئی ہے؟ یمن نے ناظرین بہت بڑے اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ یمن نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ کھلی جنگ شروع کر رہے ہیں۔ یمن نے اناؤنس کیا ہے اٹس اوپن وار ناؤ۔ ذرا ہیڈ لائن دیکھیے، یمن ان اوپن وار ود US اسرائیل ناٹ ٹٹ فار ٹیٹ۔ اب ٹٹ فار ٹیٹ کیا ہے؟ ٹٹ فار ٹیٹ یہ ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا، یمن جواب میں حملہ کرے گا، اسرائیل نے حملہ کیا، یمن جواب میں حملہ کرے گا، یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے۔ وہ 2 ماریں گے میزائل، یہ 4 مار دیں گے، لیکن یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے۔ لیکن اوپن جنگ کیا ہوتی ہے؟ کھلی جنگ کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ حملہ ہوگا تو جواب دیا جائے گا، اور اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ حملے کے حساب سے جواب دیا جائے گا کہ جس لیول کا حملہ ہے اسی لیول کا جواب، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ کھلی جنگ میں نہ کوئی ٹائم کی بندش ہوتی ہے، نہ کوئی حملے کی بندش ہوتی ہے، نہ کوانٹٹی اور کوالٹی کی بندش ہوتی ہے، یہ بس کھلی جنگ ہے۔ کب یمن کتنا بڑا حملہ اسرائیل امریکہ کے اوپر کر دے، اب یہ اس طرح سے طے نہیں ہوگا کہ وہ حملہ کریں گے تو یمن جواب دے گا، ایسا نہیں ہے۔ یمن ایک کھلی جنگ کے اندر اس وقت جا چکا ہے، انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے، تو ایک بہت بڑی پاور یمن ایمرج ہو چکا ہے اور اسرائیل کے اوپر اور امریکہ کے اوپر حملہ آور ہے۔ دیکھیں بات اصل کیا ہے، بات یہ ہے کہ وہ میدان میں اترے ہیں۔ میں تو نتیجوں کو نہیں دیکھتا، اصل جو بات دیکھنے والی ہے کہ جب آپ کے سامنے پوری ورلڈ بے بس ہے، آپ اندازہ کریں دنیا کتنے بڑے ایک ڈارک ٹائم سے گزر رہی ہے کہ بچے، عورتیں، بے گناہ لوگ وہاں پر مارے جا رہے ہیں، اور اتنی بڑی دنیا وہ اس کو روکنے میں ناکام ہے۔ تو ہم اوورآل پوری جو انسانیت ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ٹائم سے گزر رہی ہے، تو اس میں جنہوں نے انسانیت کا جھنڈا اٹھایا ہے وہ یمن ہے، باقی ان کے ساتھی ہیں۔ تو ہمیں نتیجے کی بجائے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، نتیجے کے اوپر اس بجائے اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ وہ انسانیت کا جھنڈا اٹھا کر میدان میں اتر گئے ہیں، بجائے کہ باقیوں کی طرح وہ بھی خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر آپ جیوگرافیکلی دیکھیں اور پچھلے 10-15 سال دیکھیں جو انہوں نے جنگ میں بتائے ہیں اور بدحالی ہے وہاں پر، تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ لاجیکل نہیں بنتا کہ وہ اس طرح بڑی طاقتوں کے خلاف میدان میں اتر آئیں، لیکن انہوں نے کیا انسانیت کا جھنڈا وہاں پر اٹھایا، انصاف کا جھنڈا وہاں پر اٹھایا ہے۔ اصل ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ میدان میں آئیں، رزلٹ جو بھی نکلے۔ اب تک یمن شکست دے چکا ہے امریکہ کو، برطانیہ کو، ویسٹ کو اور اسرائیل کو۔ اب ناظرین اسرائیل میں خاموشی ہے اس وقت، 30 ان کے سیٹلرز زخمی ہوئے ہیں، اور اب وہاں پر تیاری ظاہری باتیں ہو رہی ہوگی یمن کے اوپر حملہ کرنے کی، لیکن پھر ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب یمنی میزائل دوبارہ سے آئیں گے اور ساتھ وہ کھلی جنگ کا بھی اظہار کر رہے ہیں تو پھر کیسے روکیں گے یمن کو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ سیریا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سیریا میں اب دیکھیں نا، ہر فرنٹ کے اوپر اسرائیل ہار رہا ہے، لیکن سیریا میں وہ جیت پورٹرے کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پر چیزوں کو اس طرح سے بیچا گیا ہے اسرائیل کے سامنے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، جس طرح کی سہولت کاری کی گئی ہے۔ یمن، حزب اللہ، حماس، باقی اتنی قربانیاں دی ہیں،
ایسی جنگ لڑی ہے کہ اسرائیل کو ڈھیر کر دیا ہے اور وہاں وہ جناب قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو سیریا میں کچھ پرماننٹ پوائنٹس انہوں نے بنائے ہیں. Israeli occupation forces are firing randomly towards the forest of Al-Hamida and Hurayya in the Quintra countryside. Randomly وہ فائرنگ کر رہے ہیں. اندازہ کریں یہ دمشق کی اتھارٹیز یہ اب انہوں نے شام کے لوگوں کی حفاظت دے رہے ہیں. اسرائیلی فوج آ گئی ہے, وہ ڈائریکٹ بھی گولیاں اس نے چلائی ہیں دارا کے اندر اور رینڈملی بھی فائر کر رہے ہیں. ان کا تکبر دیکھیے. اور یمن حزب اللہ نے حماس نے ان کا کیا حشر کیا وہ بھی دیکھیے, اور شام میں اب وہ کیسے زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں یہ بھی کمپیریزن کریے. The Israeli occupation army has established 7 permanent posts on the buffer zone along the disengagement strip in the countryside of Damascus, Dara and Quintra. 7 انہوں نے پرماننٹ اپنی طرف سے پوسٹیں بنا لی ہیں. Point. When you look at the photographs and the pictures and the videos that come from there, and you hear the screams of people screaming as the Israeli government burned men, women and children alive. They burned them alive. And the world stands by while 15,000 children are being slaughtered. 35,000 men and women and children. And it's unbelievable, the genocide that's happening. A child with no head. A child with no head. And the Israeli government say it's a mistake. A mistake. I hope that Benjamin Netanyahu burns in hell the same way them children and their families burned. I hope him and his generals and the far-right government in Israel, that when their God finally brings him to the resting place, that he deserves to burn in hell. Because what is happening now, not alone is it apartheid, not alone is it atrocity and a war crime, it's just horrific. It's just horrific what they're doing. Where is their soul? Where is the soul of the Israeli people that allows their government to do this to children? Where is their humanity? The Israeli people, the Jewish people, after everything the Jewish people have suffered down over the decades, that they would allow their government to do this to other human beings. Human beings. But in the eyes of Netanyahu and this far-right Israeli government, Palestinians are human beings. But today here, the Irish people say, we recognize Palestine. We recognize that they are human beings, just like every one of us. Shame on Israel. Shame on what they've done, and will never be forgotten. In law, I think the case is very clear. The United States has provided over $22 billion in arms to Israel since the beginning of the war in October 2023. The United States has also provided diplomatic shield to Israel, particularly at the Security Council. Israel would not have been able to continue the war for one single day had the United States stopped all of its arms supplies to Israel and all of its financing to Israel. So the United States bears an extraordinary amount of responsibility. And as you said, Article 3 of the 1948 Genocide Convention deems complicity in genocide to be as serious as committing genocide. The question is there political will to bring an action against the United States, presumably at the International Court of Justice? The Islamic world are very, very, very dedicated to God. Islam, unlike Christianity, does have certain commandments, albeit there's 5 of them. And in also their worldview, they seem to be much more spiritually intense. For instance, we Jews, the fundamental watchword of Jewish faith is Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. What do Muslims say when they pray? They say, La ilaha illa Allah wa Muhammad Rasul Allah. There is no God but God. Muhammad is his messenger. It's strikingly similar. Now, we pray 3 times a day. Muslims pray 5 times a day. We pray to Jerusalem
to the Temple Mount. Muslims pray towards Mecca. Before we pray, we wash our hands. They, though, wash their hands and their feet. We bow at the waist at certain points in the prayers. They bow flat out on the floor. We have kashrut, they have halal. We fast for 1 day on Yom Kippur, they fast for 30 days on Ramadan. Until today, 3,700 years ago is when that story basically takes place. It's not fair. I'm more dedicated. Israel no longer belongs within the civilized community of nations, and its barbarism demands nothing less than decisive action to safeguard not just the Middle East, but the entire global order. 50 years ago, the world was so horrified by the atrocities in South Africa that the United Nations General Assembly took the unprecedented step of denying its government a seat of the assembly. Israel, however, has gone beyond the pale, beyond reason, beyond humanity itself in its vile and blatant perpetration of genocide of the people of Palestine. These cumulative acts of violence against an entire nation leaves us with no choice but to demand the swift and effective action of the international community, including embargo, suspension, and even expulsion. In its relentless campaigns, Israel has now struck at the very heart of the international community's lifeline for Palestine by targeting the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees. By barring UNRWA from operating, Israel is causing the collapse of the world's humanitarian response, cutting off the most basic means of survival in Gaza for those who have already lost so much. We must put an end to this continued senseless carnage and take immediate steps to furnish more effective protection for the UNRWA. We must accord better protection for the UN peacekeepers in Lebanon, comprising nearly 50 nations, including Malaysia, who have been attacked and terrorized by Israeli forces. The international community must act swiftly and forcefully. As an immediate measure, we must push, as Malaysia did at the UN General Assembly in September, to impose an immediate arms embargo against Israel. Nevertheless, the severity of Israel's assault on humanity's most basic rules of international compact deserves consideration of a more serious response. For the sake of not only the Palestinian but humanity itself, we must punish and deter Israel's repeated violations of international law and norms. We should therefore build a consensus towards suspending or even expelling Israel from the United Nations itself. Israel's trail of atrocities has already spread into Lebanon, Yemen, Syria, Iraq, and Iran. If the world turns away now, this violence will not remain contained. It will ignite a fire that threatens to engulf the entire region and the rest of the world. At the end of the day, the most aspects of our concern are the victims. It is therefore imperative that we redouble current efforts to help rebuild Gaza from the ruins of destruction. Of crucial importance is implementing the plans without any undue delay. We must draw a line in the sand, not only as Muslims, but as fellow humans, united and bound by our fragile mortality and committed to a simple truth, a wish for a safer, kinder world for our children and the generations to come. Thank you.
The defense minister he fired, although he was proud to shut the electricity, the water, food to the Gaza people, and he too which should be hanged from the neck, and none of them should be spared. Gant or other opposition member, all those extremist Zionists, there should not be one of them left alive. And it the public's rage, and very likely the uprising is going to be headed by all the relatives of the hostages who've been deliberately avoided and killed, and actually they died because of the friendly firing of or you can say intentional firing of Netanyahu's IDF. And now you can see what's happening, how humiliated, defeated he was by Gaza, by Hamas, by, I think now you can see the Yemen emerge from. So God Almighty, the nature will never let the blood of those innocent children burnt alive. And look at this woman telling the Americans beasts. And so you can see the scum of these Zionists, whether they are Jews or Christians in Israel or in the United States, are the one who have in the center of the whole worry. And over there is a comedian in Ukraine, another Jew, and who is destroying his own country. And Netanyahu has done the same thing. He stabbed his own people by going to Syria. He should have consolidated whatever he's got left and should have been satisfied. Instead, his greed to spread and destroy is, then when living in a glass house, he is throwing stones at others, knowing fully well that a small tiny pebble is going to smash the whole glass house he is trying to live in, and find himself that he is going to be safe. He can't. And see that the reverse, I think the immigration, all the settlers leaving the brain drain, the doctors, the engineers, the technocrats, the businessmen, and look at the ailing economy, and there is nothing for Israel now to survive. So it's going to have a slow, miserable and a very painful death. یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور